بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں نفیسہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیو 786۔ آج کا میرا موضوع ہے جلوہ زیبا۔ اس قصے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو ہر انسان کے لیے سبق رکھتی ہے۔ آئے مل کر سنتے ہیں جلوہ زیبا کی یہ کہانی۔ اس وقت کی بات ہے جب کہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگین تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریزی کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے لکھنؤ کے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمت حاصل کر لی گئی۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریزی کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی ہی پر ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہر جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھی۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے، مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی۔ چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رعنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک مجسمہ تھی۔ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک دینت، نیک سرشت اور شریف الطبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسحور تھا۔ غیرت فطرتی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود کبھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منعقد کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معاملات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھی اور سبق دے کر چلی جاتی تھی۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جوہر سے قرآن پاک پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی علم مقدس کے نغموں سے گونج اٹھتی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر و جلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیاتی قرآنی کی بارش میں شربور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ علم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی خوبصورت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑا رہنا، پھر سرنگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عاجز و نیاز کی ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیت قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآن نغمے کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تا و پالا کر دیا ہے، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز، نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے ہی دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانے کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں سے انسانی روحوں کا مزاج ڈلتا ہے اور جہاں سے مانوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔
جو ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، پھرتے شوق سے شہزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ شہزادی قبل از وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھی۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اس عالم قرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ در سے لگا ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امڑتا تھا، خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحا گرانی کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وار فتح حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں اتنی کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کی نادیدہ عاشق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت وراثتی کا ایک سراپا حقیقت دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کی دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دج کے آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا، فادر ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیں گے؟ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ پرتے محبت میں بے قرار ہو کر جواب دیا، میری لختے جگر، ساری زندگی آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں، لیکن نہ جانے تمہارے افتادات طبع کیسے واقع ہوئی ہے کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی۔ جبکہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے تو کیا اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ وہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہ نیچے کیے، رکتے جھکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے، مجھے اجازت دیجیے کہ ملا جی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر ایک کہکا لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست اہمیت باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی کی زبان سے اچھی طرح روشنا کر دیا۔ دوران تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کے چند کتابیں فراہم کر دیں۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن چند مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی زندگی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کے سب سے موزن ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فکر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جود و کرم، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرتے شوق میں پلکوں پہ موتی کی قطرے جلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد کے خداوند تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کی نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر برساتی ہوئی عنبریں، زلفیں موجیں نور میں لہراتا ہوا عارض تابہ جمال سراپا کا ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا
ہوا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی قسمت بیداری نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھیں کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا، کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالہ رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو غلقدہ فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ پرتتا بندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کا یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرا اسلام پر گواہ بن جائیں، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی بہت کمزور دل کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے۔ صاحبزادی نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں، جب بھی فلاں و خروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کے اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدائی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغۂ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت کا ہی نہیں، توقیر و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنے خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ ملا جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی، تادم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تہلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن تک بغیر کسی ضعف و نقاہت کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی۔ ایک دن ملا جی شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی، صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہے۔ ملا جی ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو فاطمہ بستر پہ دراز تھی۔ قدم کی آہٹ پاتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کی احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کے اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن شہادت دے رہی ہیں کہ اب میں حیات کی آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم مقدس کی پیامی جلد ہی آنے والی ہے، میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے پیک اجل کا خیر و مقدم کروں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا اگر آپ یقین دلائیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ملا جی بھی اپنی تئی سنبھال نہ سکے اور وہ بھی اشک بار ہو گئے۔ خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے، آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے۔ نصیب دشمانہ مرگ ناگہاں کی خبر سننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔
آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیں، میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدارانہ لب و لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کے علم میں نہیں ہے، وہ تو ہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کا پیرو سمجھ رہے ہیں۔ گو میں نے آج تک گرجا میں قدم نہیں رکھا ہے، لیکن وہ اسے میری غیرت حیا پر معمول کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی قبرستان میں میرا مدفن بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفت کا نشانہ بناؤں، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ ملا جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا، اب قیامت ہی کے دن فتح محشر کے لوائے الحمد کے نیچے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملا جی کو رخصت کیا۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کورام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب و احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت علم سے وہ لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کے مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی۔ جنازے کے ساتھ ساتھ ملا جی بادیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سیل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پہ خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد حیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سیل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کی تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسی قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سیل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہی۔ کئی گھنٹوں بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا، عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ بات
ساتھ قرآن قیاس ضرور ہے، لیکن بہتر ہو تاکہ حقیقت کا سراغ لگا سکے۔ ہم بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کے دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پہ آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پہ پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں ان کی قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی تو ادا کر دیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جبکہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو 5-6 آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے 2 شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرات سے کام لے کر ایک شخص نے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول اور چہرے بشر سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف بلکہ جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میری کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے، اسی خطہ قدس میں جہاں اسی ہزارے عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں۔ جس دن میری لاش عیسائی کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئی۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بود باش اختیار کرے۔ جب مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کار پردازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کی مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غایت درجہ الفت کی وجہ سے زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جبکہ ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کی قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مرسلین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا، فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احتطاط نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد عمل کا اثر انسان کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔
यहाँ पर हर आन इस तरह के मनाजिर निगाहों से गुजर रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही हूँ कि इस आलम में किसी अमल को भी वो एजाज़ हासिल नहीं जो इश्क़ रसूल को है। मेरी रूहानी आसाइश व तकरीम के सारे अर्जमंदी इश्क़ रसूल का सदका है। ये हकीकत है कि रहमत व करम की तस्हीर के लिए इससे ज़्यादा ज़ोदो असर नुस्खा बनी नो इंसान को अब तक मैसर नहीं आ सका है। काश खानदान गीती के रहने वाले इस राज को समझ सकते। इतना कहने के बाद फातिमा की रूह निगाहों से ओझल हो गई। मुल्ला जी की जब आँख खुली तो उन पर एक रक्त अंगेज कैफियत तारी थी। बार बार सीना पीटते थे कि हाय मैंने फातिमा की कदर न पहचानी। इस ख्वाब ने गफलत का सारा खुमार उतार दिया। बरज़ख के हालात पर लोगों का यकीन ताज़ा हो गया। कब्र के भयानक अंजाम से लोग डरने लगे। कहते हैं कि इन पांचों आदमियों पर चश्मा दीदा अकाद का इतना गहरा असर पड़ा कि उन सबकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। वो तर्क दुनिया करके याद इलाही में मसरूफ़ हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल इस्लामिक वीडियो 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।